اب میری بات کا برا نہ منائیے گا، آپ نے ایک واقعے کے جانب ذکر کیا، اور اس واقعے کا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ شاید آج پہلی دفعہ، اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آج شاید پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ مباہلہ کیا ہے، آیات مباہلہ کیا ہیں اور ہوا کیا۔ مجھے پتہ ہے ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک اہمیت ہے۔ میں برا نہ منائیے، میری بچی ہے، میرے بچوں کی عمر کی ہے بشرا۔ اب بشرا بالکل ایمانداری سے اگر آپ کو یہ بتائے کہ کیا بشرا اس ٹرانسمیشن کے آج کے دن سے پہلے جانتی تھی کہ واقعہ مباہلہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آپ نے بالکل، اور میں نے یہ سوچا یہ تھا کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے یہ ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ میں سر یہ چاہوں گا کہ مختصراً اگر آپ چند لائنوں میں آج مباہلے کے بارے میں بشرا کے ذریعے سے ان لاکھوں کروڑوں بچوں کو بتائیں جو نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ یہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، بالکل، کہ جی وہ ابن اللہ۔ رسول اکرم 3 دن تک آیات پہ آیات بیان کرتے رہے کہ وہ ابن اللہ نہیں ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی نہ کوئی زوجہ ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا وحدانیت ہے، میں ہمارا یقین یہ وہ ہے، احد ہے، وحد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک فرق ہے احد اور وحد کا۔ وحد میں فرق ہے، وحد کا نصف ہو سکتا ہے، جی بالکل، احد میں نصف ممکن ہی نہیں۔ تو وہ نہیں مانتے تھے۔ رسول خدا حسنین دلائل دیتے رہے، مولا علی دلائل دیتے رہے، 3 دن یہ بحث و تکرار جاری رہی۔ اس کے بعد آیت آئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفس لاؤ، میں اپنا نفس لاتا ہوں۔ تم اپنے نفس لاؤ۔ نجران کے راہبوں کے ساتھ جن کا تعلق یہودی مذہب سے نہیں عیسائی مذہب سے تھا، یہ کہا گیا کہ تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا۔ بسم اللہ۔ ایک آیت ہے جو ہر مسجد پر، اور ایک پاکستان میں ایک جماعت ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنا محور اور اپنا سر کا تاج بنایا ہوا ہے، اور ختم نبوت کی وہ آیت ہے، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بالکل بالکل من رجالکم، جی ہاں، ان کی ضمیر ہے، بے شک، تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا تمہارے باپ، مردوں میں بے سے شک، کسی کا باپ۔ بالکل بالکل۔ لیکن یہاں رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ابنانا بیٹے، ابناکم، اپنا، تم اپنے لاؤ، میں اپنے لاؤں گا، میں اپنے لاؤں۔ اس کا مطلب جو مصطفیٰ کے تمہارے ہیں وہ اور ہیں، مگر جو مصطفیٰ کے اپنے جو ہمارے ہیں وہ اور ہیں، بالکل کیا بات اپنے۔ ہے۔ خون اور ہے اور سامنے اور جس یا طرح میں تبدیل کرتا فرحان ہوں، بھائی نے کہا کہ گود میں کون ہے؟ امام حسین۔ انگلی سے کس کو لگایا ہوا ہے؟ امام حسن۔ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اب جناب ابن العربی کو مختصر کرنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اور جنہوں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال رمضان کے ایام صرف ایک مخصوص ڈرامہ دیکھنے میں گزارے ہیں قرآن پڑھنے کی بجائے، وہ اس نام کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ ابن العربی ایک بہت بڑے رائٹر گزرے، انہوں نے یہ مباہلے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک رسول دیتے رہے آیات پہ آیات، وما ینطق عن الہوا پڑھ رہا ہے، جس کی زبان پر پہرا ہی احدیت کا ہے، توحید کا ہے، جس کا نطق اللہ کا نطق ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ لیکن جب یہ قافلہ میدان میں آیا اور مباہلے کا میدان سجا، تو وہ جو پادری تھے، جو ان کے بڑے پوپ تھے، انہوں نے جب ایک مستور کو اس ادا سے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم لعنت اپنی نسلوں کے لیے نہیں لے سکتے۔ اب ابن العربی یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 دن تک احدیت بچانے کے لیے مصطفیٰ میدان عمل میں رہے، مرتضیٰ میدان عمل میں رہے، آیات پہ آیات پڑھ رہے ہیں، حسنین سامنے بیٹھے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے ہونے پر حجت ہیں کہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا نا قل هو اللہ احد، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے مانا، ہمارا دین ہے، دیکھا ہم نے نہیں۔ لیکن وہ کہ جس کے کہنے پر قیامت تک اللہ ہے، تھا نہیں ہو سکتا، جس نے کہا ہے تو ہے، لیکن وہ اس کی ہے کو ہے مان ہی نہیں رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ ہے، لیکن ابن اللہ جو ہے نعوذ باللہ وہ جناب عیسیٰ ہیں۔ اب ابن العربی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جہاں توحید
بچانے کے لیے مصطفیٰ اور مرتضیٰ میدان میں آ جائیں، وہاں توحید کی حفاظت کے لیے سیدہ جیسی بیٹی کو آنا پڑتا۔ بے کیا شک، بات ہے، بالکل۔ کیا بات۔ اور سر جی ایک بات میں بیٹی کی اور میری سیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب کہا گیا کہ اپنی عورتیں لے کر آؤ تو ماشاءاللہ حرم پاک میں سر اس وقت اتنی ہی زوجین تھیں، سرکار نے اپنی شہزادی کو اپنے ساتھ لیا، اور باقی نفس کا کر لیجئے، بیٹوں کا کر لیجئے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو لوگ ساتھ جا رہے تھے۔ صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، مباہلہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ مباہلہ میری سیدہ اور ان کے شہزادوں کے آتے ساتھ ہی دور سے دیکھ کے نجران کے پادری نے کہا خاموش ہو جاؤ، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو رہتی دنیا تک کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ لوگ کہتے تم تو کہتے تھے دلیلیں دو گے، تم تو مباحثہ کرو گے، بحث کرو گے۔ اس نے کہا میں نے اپنے مقدر کو آگ لگانی ہے کہ میں ان سے بحث کروں۔ حضور والا آج یاد رکھو گی نا کہ مباہلہ سب سے پہلے رمضان فیضان ٹرانسمیشن میں تم نے سنا، مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مقابلہ، ایک بحث کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو دوسرے پارٹی سے بہتر ظاہر کر کے اس کو منا لیں۔ تو سر سیدہ کے اور سیدہ کے شوہر اور سیدہ کے شہزادوں کا جلوہ، اور پھر سب سے آگے سیدہ کے والد بزرگوار کا جلوہ دیکھنے کے بعد سر جی اس پہ میں کئی دفعہ میں اس واقعے کے اوپر ہر بندہ ایک قوالی بھی ہے سر، مجھے اس کا ایک بول یاد آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر حضور میدان میں آ رہے ہیں۔ چاند سے ایک ساتھ اتنے چاند جب چمک ہو تو آنکھیں تو خیرہ ہو جاتی ہیں۔ میں علامہ آپ کی طرف اب آؤں گا مولانا، کیونکہ ہم تھوڑا سا بہکے قطن نہیں، جو مباہلے کے اندر نفیس نقطہ فرحان نے بیان کیا ہے وہ عورت کی عظمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے بھی ایک خاتون نے قدم رکھا میدان میں اور وہ چلتی ہوئی آئیں۔ جی ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، میں آپ کے یوم نساء 8 مارچ کو بالکل نہیں مانتا۔ میرے نزدیک یوم نساء نہیں، عالم عام النساء، عام النساء شروع ہوا جس دن میرے سرکار کی بعثت پاک، اس دن سے جو عورت کو حقوق ملے ہیں، جو عورت کا مرتبہ اور مقام متعین کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہاں میں ذکر کروں گا خلیفہ دوم حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کی طبیعت کا آپ جانتے ہیں کہ کیا جلالی طبیعت تھی کہ پہاڑ اور دریا بھی کانپ جاتے تھے، دشمن بھی کانپ جاتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے ہاں بیویاں تھیں اور اسلام کے بعد بھی ان کے ہاں بیویاں تھیں۔ تو ایک دن انہوں نے کچھ کہا تو ان کی ایک بیگم صاحبہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اب سوچئے کہ کوئی عمر فاروق کو ایک خاتون ترکی بترکی جواب دے، ایک دم چہرہ سرخ ہو گیا، جلال کے مارے سرخ ہو گیا۔ بیگم ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے، کہ دیکھا کہ چہرہ اس طرح نرم پڑا ہے کہ جیسے کوئی ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف سے آ گئی ہیں، نہ جانے کس کا تصور ذہن میں آ گیا ہے۔ آنکھوں سے ایسا رحم برسنا شروع ہو گیا، مسکراہٹ ہونٹوں پہ ایسی پھیلی ہے کہ کوئی خوشخبری جیسے سنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قربان جاؤں میں اپنے نبی پہ، مجھے ان کا خیال آیا کہ انہوں نے تمہیں کس قدر مرتبہ دے دیا ہے کہ مجھے ہمت نہیں کہ میں ایک لفظ غصے میں تمہارے متعلق کچھ کہہ سکوں۔